بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و سامعات السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عاشق باصفا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ امیہ ابن خلف کی سختیاں، اس کے ظلم و ستم، اس کی زیادتیاں اور انتہائی درجے کے مظالم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے اثبات میں تزلزل اور لغزش نہ لا سکے، اور وہ حق کا عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے۔ عہد عہد کا نعرہ اتنا مشہور ہوا کہ مکے کے اندر جب بھی کفار مکہ بیٹھتے تو یہ کہتے کہ بلال کو ایک ہی سے پیار ہو گیا ہے، اور وہ ہر وقت نعرہ لگاتا ہے عہد عہد عہد۔ امیہ ابن خلف اور زیادتیاں کرتا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ اس غلام کو ہم خرید نہ لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خرید لینا چاہیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہی نہیں، اور جا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف سے خرید لیا، بھاری رقم ادا کی، اس کے بدلے میں ایک غلام دیا۔ بہر صورت حضرت بلال کو خرید کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں بھی آپ کا غلام ہوں اور یہ بلال بھی آپ کا غلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر، جب تم خرید رہے تھے ہمیں بھی شامل کر لیا ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اب بلال تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیمات حاصل کرنے کا ایک سلسلہ تھا۔ حضرت بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے عاشق تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا سارا کام کاج حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کرتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی چاکری، آپ کی غلامی، آپ کی نوکری، سیدہ کائنات چھوٹی تھی، اس وقت ان کو کھلانا، سیدہ کائنات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے جانا اور واپس گھر لانا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چکی پیسنا، وہ وقت بھی آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف پر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال، سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ چلتے زمین پر ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے تو حضرت بلال بھی مدینہ پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر، غلام، نیاز مند، تابع دار اور چاکری ہی کرتے رہے۔ سیدہ کائنات کی چکی چلاتے، اور جب کوئی کام ہوتا تو سیدہ کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے۔
सैयदा कायनात भी उनसे बड़ी खुश थी। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दुआओं से नवाजती। एक दिन फजर की आज़ान देने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुन्नतें अदा की और मस्जिद शरीफ से चले गए। जमात खड़ी हो गई। इकामत के लिए सहाबी तैयार हुआ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। अब बिलाल का इंतजार हो रहा है। सहाबा ने सोचा, न जाने बिलाल कहाँ गए होंगे, इधर देख उधर देख, बिलाल कहीं नजर न आए। नमाज का वक्त हुआ चाहता था और थोड़ी देर के बाद जनाब बिलाल तशरीफ ले आए। हाजिर खिदमत हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल इकामत कहो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इकामत कही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारिग हुए तो सहाबा अपने अपने घरों को चले गए। तो कुछ सहाबा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घेर लिया। पूछा कि कहाँ गए थे, आज इकामत आपने लेट कही, कहाँ तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि दामाद हैं हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, हज़रत अबू दर्दा का भी बहुत बड़ा मुकाम है। उन्हीं से ये हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना कुलना वबादा वफातिका काला वबादा वफाती इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुला जसादल अंबिया। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई बंदा जहाँ कहीं भी हो और वो मुझ पर दरूद पढ़े तो उसका दरूद मुझ तक पहुँचता है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफ़ात शरीफ के बाद भी? हुजूर ने फरमाया, हाँ, वफ़ात के बाद भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मट्टी पर अजसादे अंबिया का खाना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला का हर नबी जिंदा होता है और उसे रिज़्क भी दिया जाता है। तो बहरे सूरत हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दामाद हैं हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। तो हज़रत बिलाल से जब सहाबा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पहले सैयदा कायनात की चक्की रोज़ाना रात को पीस करके आ जाता था, तो आज किसी वजह से न जा सका, तो फजर की अजान देने के बाद चला गया तो थोड़ी सी लेट हो गई। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौकर, खादिम, गुलाम, जो भी नाम दिया जाए, बहुत मुनफरिद मुकाम है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की वजह से पूरा मदीना ताबनाक, रोशन और चमक उठा था। आज जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले बाकमाल हुआ तो पूरे मदीने के अंदर अंधेरा छा गया था। लगता यूं था कि जैसे रात ने स्याह पर्दे डाल दिए हों। सहाबा की हालत बड़ी अजीब किस्म की हो गई थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद मदीना छोड़ दिया था और शाम चले गए थे। जब कुछ अर्सा गुजरा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में फरमाया कि बिलाल, ये क्या बेवफाई है, मिलने नहीं आते। तो रात का वक्त था जब ख्वाब आया, फौरन उठे और बीवी को कहा कि कपड़े तैयार करो और मेरा सामान तैयार करो। रातों रात ही निकल आए और बारगाहे रिसालत में आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के ऊपर अपनी आंखें रखी, अपने रुखसार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के साथ मलने लगे। अर्ज की
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے۔ قبر اطہر کی زیارت کی۔ جب صبح ہوئی تو یہ بلال مدینے کی گلیوں کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے بڑا مجبور کیا لیکن حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اور تو کوئی ذریعہ ہے نہیں، حسنین کریمین طیبین کو لے کر کے آتے ہیں۔ حسنین کو لائے۔ اس وقت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینے کے اندر گھومتے پھرتے تھے تو وہ دوڑ کر کے آئے۔ حضرت بلال نے جیسے دیکھا دوڑ کر کے ان کے پاس گئے، سینے کے ساتھ لگا لیا، میرے مصطفیٰ کے پھول، میرے مصطفیٰ کے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار کہہ کر کے شہزادوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بلال اذان دو، تو بلال رو پڑے۔ عرض کی کہ اے نبی پاک علیہ السلام کی جان کیسے اذان دوں؟ حضرت امام حسن نے حکم دیا کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے اذان دو۔ حضرت بلال اسی مقام پر چڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز گونجی۔ مدینہ طیبہ کے اندر کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں سے جوان بچیاں، بوڑھی عورتیں، جوان بچے مخدرات عصمت و طہارت گھروں سے نکل کر کے ننگے سر باہر آ گئی اور پھر دیکھنے لگی کیا قیامت تو نہیں آ گئی۔ آواز بلند ہوئی، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ پھر کہا اللہ اکبر۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بلال غش کھا کر کے گر گئے۔ بلال جب گرے اس کے بعد جب بلال اٹھے تو بلال بغیر کسی کو ملے اپنے ناقہ پر سوار ہوئے اور ملک شام چلے گئے۔ تو کچھ عشاق ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں، اور بلال تو ایسے تھے کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔